نصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو دوستو آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 13، رکوع نمبر ہے 2 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 66 اور اس کے بعد ہے 67 اور 68، یہ 3 آیتیں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی به الا ان یحاط بکم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اس کو تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ لاؤ تم میرے پاس کوئی مضبوط بات اللہ کی طرف سے، لتأتوننی بہ، کہ ضرور بھی ضرور تم اس کو لے کر آؤ گے میرے پاس، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے، فلما آتوہ موثقہم، پس جب وہ لے آئے حضرت یعقوب کے پاس اپنی مضبوط بات، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس بات پر جو تم کہہ رہے ہو میں اس کو وکیل بنانے والا ہوں۔ اور ساتھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹو، نہ داخل ہونا تم ایک دروازے سے اور داخل ہونا تم مختلف دروازوں سے، اور نہیں نفع دے گا مجھ کو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے یہ حکم مگر اللہ کے لیے، علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم، اور جب وہ داخل ہوئے اس طریقے سے جس طریقے سے حکم دیا تھا ان کو ان کے ابا نے، ما کان یغنی، تو نہیں نفع دیا ان کو اللہ کی طرف سے کسی چیز نے، مگر ایک حاجت تھی جو یعقوب کے نفس میں تھی جس کو انہوں نے پورا کیا۔ فَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ البتہ علم والے تھے، اس وجہ سے جو ہم نے اس کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں میں سے اکثر اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلہ زیادہ نہیں کرائیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے کہا هل آمنکم، کیا آپ ہمارے اوپر یقین نہیں رکھتے، اعتماد نہیں کرتے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے ایک دفعہ میں آپ کے اوپر اعتماد کر چکا ہوں، آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب اپنا غلہ کھولا تو بیچ میں سے بہت ساری چیزیں، وہ سامان جو تھا واپس ملا ان کو۔ اب انہوں نے مزید حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا کیا، کہا کہ دیکھیں یہ تو ہمارا سامان بھی ہمیں واپس مل گیا ہے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، فراڈ نہیں کریں گے، اور ہم نے یہ چوری بھی نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہمیں یہ واپس دیا ہے، تو آپ مہربانی کریں بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ بنیامین کو ایک شرط پہ بھیجوں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم مجھے گارنٹی دو کہ تم بنیامین کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرو گے۔
اور مجھے کوئی عہد، کوئی وعدہ دو، مجھے کوئی قسم دو کہ تم بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم سب کسی مصیبت کے اندر پھنس جاؤ، مثلا تم سب غرق ہو جاؤ سمندر کے اندر یا طوفان کے اندر، یا کوئی تودا تمہارے اوپر آ کر گرے، یا تم سب کسی پکڑ میں آ جاؤ، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن تم نے بنیامین کو اکیلے چھوڑ کے نہیں آنا، اس بات کی مجھے قسم دو۔ اور یہ تو ہونا تھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھنا تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے کہا کہ تم مجھے قسم دو کہ تم اس کو واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم سب پھنس جاؤ۔ سب بھائیوں نے مشترکہ طور پہ قسم اٹھائی کہ ہم اس کو لے کر آئیں گے، پکا وعدہ کر لیا کہ ہم اس کو لے کر آئیں گے، چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی اس بات پر کہا علی ما نقول وکیل، قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہ میں اللہ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں جو بات تم کہہ رہے ہو۔ روایات میں آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، کہ میں اللہ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں جو بات تم کہہ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یعقوب، تو نے پہلے بھی یہ جملہ بولا تھا، اب بھی آپ نے جملہ بولا، اب ہم تمہارے دونوں بیٹوں کو واپس لوٹائیں گے۔ بنیامین بھی واپس آئے گا اور یوسف بھی واپس آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جاتے جاتے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کی، وہ نصیحت کیا تھی؟ لا تدخلوا من باب واحد، کہ میرے بیٹوں تم سب نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں کیا تھا، ذہن میں کیا تھا؟ یہ 10 بھائی جو تھے نا، ایک ہی ماں سے تھے۔ اللہ کا نظام دیکھیے کہ 10 کے 10 خوبصورت بھی تھے، حسین و جمیل بھی تھے، کیونکہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں کس کے بھلا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ یاد رکھا کہ اتنا سبق تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ پوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو ابراہیم علیہ السلام تو ویسے بھی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، تو یہ سلسلہ سارا حسین و جمیل لوگوں کا تھا، اور بڑے طاقتور، بڑے مضبوط اور بڑے شڈول والے آدمی تھے۔ اب اگر ایک دروازے سے 10 بھائی اکٹھے داخل ہوں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہوں اور ایک ہی جیسے ہوں اور خوبصورت ہو، تو یقینی طور پہ لوگوں کی نظر تو اس طرف اٹھتی ہے۔ اور یہ بات مشہور ہے کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو کہاں پر پہنچا دیتی ہے؟ ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، اور انسان کو کہاں پر پہنچا دیتی ہے؟ قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قدرت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی تقدیر سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایسے ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نظر جو ہے وہ اللہ کی قدرت کو بھی کراس کر جاتی ہے۔ نظر جو ہے وہ اللہ کی قدرت کو بھی کیا کر جاتی ہے؟ کراس کر جاتی ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو، خوبصورت حسین و جمیل نوجوان شادی کرنے کے لیے نکلا، بارات جا رہی ہے، جس وقت تیاری ہوئی نکلے تو کسی نہ کسی کی نظر پڑ گئی، اور کس نے ماشاءاللہ نہیں کہا، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، نوجوان گر کے مر گیا۔ اب اس کی تقدیر میں شادی لکھی تھی، لیکن اس کو نظر نے روک دیا۔ یہ میں ایک سمپلی سی مثال آپ کو دے کے سمجھا رہا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام
نے آگے وضاحت بھی کر دی کہ میں نے جو آپ لوگوں کو منع کیا ہے اس کی ایک وجہ ہے، وہ ہے نظر، کہ تم جب 10 کے 10 اکٹھے ایک ہی دروازے سے داخل ہوگے تو تمہیں کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ اور نظر کے بارے میں آپ حضرات نے سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نظر جو ہے وہ کہاں پر؟ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہو تم متفرق دروازوں سے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور نہیں نفع دے گا تمہارے بارے میں مجھے کچھ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی خاص نفع نہیں ہے۔ اور بیٹے پریشان ہو گئے نا، پوچھنے لگے کہ ابا جان کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم نظر بد سے بچ جاؤ۔ یہاں پر میرے دوستو ایک مسئلہ ہے، کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا نمائش کی، دکھلانے کی، ریاکاری کی، اپنا مال لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی۔ اول تو انسان کو کبھی بھی ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ریاکاری اور نمائش سب سے بڑی بدنظری ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ آج کل کے دور میں تو سچی بات ہے، سو کر اٹھنے کی دعا لوگ نہیں پڑھتے۔ سو کر اٹھی ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا بھی پڑھنی ہے کہ نہیں۔ چہ جائے کہ کوئی آدمی کسی کا مال دے کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے۔ اور پھر سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ بھی ذرا سمجھ لے، توجہ فرمائیے گا، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بے نمازیوں کی کثرت کے ساتھ بے نمازی، اور بے نمازی کی جتنی نظر لگتی ہے کسی کی بھی نظر نہیں لگتی، اور نہیں تو کم از کم اس کی نحوست ضرور پڑتی ہے۔ ایک شخص نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں نحوست بہت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے گھر میں کوئی بے نمازی ہے؟ وہ صحابی جاتے ہیں اور اپنے پورے گھر میں بے نمازیوں کی ترتیب دیکھتے ہیں تو سب کو نماز پر لگا دیتے ہیں کہ کوئی بندہ بے نمازی نہ ہو۔ بے نمازی ختم ہو گئی، اس کے باوجود گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں ابھی بھی بے نمازی نحوست بہت ہے، بے برکتی بہت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازے کو بند کرو، یا گھر کے دروازے پہ پردہ موٹا لٹکاؤ، کوئی بے نمازی گزرتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے، اس کی نحوست ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا تو زمانہ ویسے ہی افراتفری کا زمانہ ہے، ہر طرف نحوست ہی نحوست پھیلی ہے۔ ہمیں تو بالکل اشد ضرورت ہے کہ اپنے مال جان کی کیا کریں، حفاظت کریں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں ہم اپنے سامان کو اگر بچا سکتے ہیں، مال کو بچا سکتے ہیں، تو وہ ہے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، مسجد میں آنے کی دعا پڑھیں، باتھ روم میں جانے کی دعا پڑھیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ ہماری چیزیں بچ جائیں۔ سمجھے؟ تو کیا فرمایا کہ مجھے اور کوئی فائدہ نہیں، اور کوئی مقصود نہیں تھا، مقصود صرف یہ تھا کہ تم لوگ نظر بد سے بچ جاؤ۔ ان الحکم الا للہ، اللہ اکبر۔ یہاں پر یہ عقیدہ بھی سمجھا دیا کہ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، یہ بھی کس سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور آگے فرما رہے ہیں کہ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ یہاں سے میرے دوستوں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، وہ یہ کہ انسان اپنا انتظام پورا کرے۔ جو توکل اور بھروسہ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جی ٹھیک ہے جی اللہ جانے، اللہ مہربانی کرے گا۔ نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دنیاوی اعتبار سے اپنی تدبیر کو مکمل کرنے کے بعد کہا کہ اللہ پر بھروسہ اب کرنا ہے، اور یہی اصل توکل ہے۔ یہ اصل کیا ہے؟ توکل ہے
بات نہیں سمجھے؟ ایک آدمی کہے کہ یار یہ کام میں نہیں کرتا، اللہ خود ہی کر دیں گے، نہیں۔ مثلا انسان کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، انسان کو کہا کہ بھائی دوائی لے لے، وہ کہے گا نہیں اللہ درد ٹھیک کرے گا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، پھکی لو، دوائی لو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ یا اللہ اس دوائی کو میرے جسم کے لیے خیر والا بنا، اس دوائی کو میرے لیے کیا بنا؟ خیر والا بنا۔ یہ ہے توکل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تدبیر کے ساتھ الگ الگ دروازوں سے داخل کیا اور پھر فرمایا کہ اب اللہ پر کیا کرنا ہے؟ بھروسہ کرنا ہے، اللہ میرے بچوں کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اللہ فرماتے اور جب داخل ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اس طریقے سے جس طریقے سے ان کے ابا نے ان کو حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ، نہیں نفع دیا ان کو اللہ کی طرف سے کچھ بھی مگر وہ حاجت جو یعقوب کے دل میں تھی، قضاها، یعقوب نے اس کو پورا کر دیا، یعنی جو دل میں طلب تھی کہ میرے بچوں کو نظر نہ لگے، انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا، کیونکہ وہ علم والے تھے اللہ کی طرف سے جو اللہ نے ہم نے ان کو علم سکھلایا تھا، کیونکہ وہ بھی نبی تھے، اور صاحب نبی جو نبی ہوتا ہے اس کو پتہ نہ چلے تو کس کو پتہ چلے گا؟ اور وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہ تھا میرے دوستو واپسی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی۔ اب آگے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں دوبارہ بھائی جاتے ہیں۔